ہمارے انتہائی وقت احترام صاحب کے چاہنے والے قاضی محمد ظاہر حسین جو کراچی سے ہر سال ہر دفعہ تشریف لاتے ہیں، آج بھی وہ سندھی نبی کا تحفہ اطلاع عالم صاحب کے لیے لائے ہیں۔ میں نہایت ادب کے ساتھ بڑے پیر صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور آپ کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین مراد مشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المغربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی قاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ بلغ اللہ کمالہ حسنت جمیل خدائے ذوالجلال کا ہزارہ شکر جو موت و حیات کا مالک ہے، جو شش جہات کا خالق ہے، جس کی قدرت کا سکہ ازل سے رواں ہے اور ابد تک رہے گا، اس رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کل وحدہ لا شریک جس کی ہم انسان کی سوچ سے بالا تر ہے، جس کا مقام ملائکہ کی مقام سے بالا تر ہے، انسان جس کا مقام سوچ نہیں سکتا، جس کی شان متعین نہیں کر سکتا، وہ وحدہ لا شریک رب ذوالجلال، اس نے ہماری ذاتوں پر آج بہت کرم کیا۔
میرے بابا جی قبلہ پیر آفتاب رحمت اللہ علیہ آپ سب سے پیر و مرشد میرے بابا جی قبلہ پیر معصوم بادشاہ رحمت اللہ علیہ میرے بابا جی قبلہ پیر مستوار رحمت اللہ علیہ میرے بابا جی قبلہ پیر حمد علی شاہ رحمت اللہ علیہ یہ جہاں سے طریقت شروع ہوتی ہے میرے بابا جی قبلہ نور محمد رحمت اللہ علیہ میرے بابا جی قبلہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ آج ان کی اس محفل پر خاص کرم نوازی ہے خاص کرم نوازی جڑی میں دیکھ رہا جڑی میں دیکھ رہا تے وہ ہوئی تے جڑے تے بیٹھے ہیں انہاں تے بھی ہوئی کیوں کیونکہ آج کی رات بھی بہت برکتوں اور میری گل تے غور کر رہے ہو دوسری گل جے سونا ہے جے تھکے ہو مینوں تہاڈا خیال ہے لنگر دا انتظام ہے تے جا سکتے ہو کیونکہ میں تانوں پتہ ہے پورا سال مینوں سنتے ہو حضور دا ذکر میں کدے تھکیا اگے نہیں کیتا تھکے چہرے وہ میرے حضور کا شخص کیا ذکر سنیں گے حضور کا ذکر تو ان غلاموں کے سامنے کیا جائے جو تیر کھا کر ہاتھ تھک جائیں اور بھالا ہاتھ سے گر جائے حافظ صاحب تیر چل چل کے تھک جائیں تے ڈال ہاتھوں ڈہ جائے تے نہ آکھن حضور ٹھہر جاؤ لو اچان دیو اگے کھلو جانا حضور اسی کے ہاں لو ہی کی ضرورت تھکو چہروں کے سامنے حضور کا ذکر نہیں کیا جاتا ایک بار درود پڑھیں اور اپنے قلوب و اذان کو منور کر کے سوچو کو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں شرشار کر کے یہاں پر بیٹھے الصلاۃ والسلام علیکم ماشاءاللہ میں آکھیا کہ بزرگاں دی خاص نظر ہوئی تے رب دا بھی کرم ہویا تے اج دی رات بڑی برکتہ رحمتہ آج دا دن بڑا برکتہ رحمتہ آج ہون آگے جمعہ پڑھنا ہے افضل تمام دنوں سے افضل ہے تمام ایام سے افضل ہے جمعہ المبارک ہے تو ہمیں آج اللہ نے بہت کرم کیا میرے سرکار تشریف فرما تھا صحابہ نے سوال کیا حضور صحابہ نے سوال کیا شب بارات آپ اس کو روزے رکھتے ہیں اور رمضان میں بھی روزے رکھتے ہیں حضور کس کی فضیلت زیادہ ہے آپ نے کہا کہ ان کا مقابلہ نہیں ہے رمضان کی فضیلت کی وجہ سے شب بارات رمضان کے روزوں کی وجہ سے شب برات کے روزوں کی فضیلت ہے اور کہا کہ حضور آپ یاد کرتے رب کو کہا مقدر لکھا جاتا ہے کہا اس رات مقدر لکھا جاتا ہے اس رات یہ بتایا جاتا ہے کہ کس نے اگلی شب برات تک اس دن تک کس نے اس دنیا سے جانا ہے کس نے اس دنیا پر آنا ہے تو میرا یہ خواہش ہے حضور فرماتے ہیں سرور کائنات محمد مصطفیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے جب میرا مقدر دیکھا جا رہا ہو جب وقت لکھا جا رہا ہو کہ میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلانا ہے اس وقت بھی جب میری طرف دھیان ہو تو میں اس کی یاد میں ہوں تو ہم برکت والے تب ہیں کہ رب اپنے حبیب کا مقام انسانوں سے بالا کر رکھتا ہے تو مقام مصطفیٰ رب کا حمد بیان کرتی ہے انسان نہیں بیان کر سکتی ہماری جھولی میں کیا رکھا ہے رب نے ہماری جھولی میں مقام مصطفیٰ لا کر رکھتی ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جب نظر ہو شب بارات کے دن تو میں رب کی یاد میں ہوں اور جب ہم پر نظر ہو تو ہم مصطفیٰ کی یاد میں ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہم سب اپنے مصطفیٰ کی یاد میں ہیں اور میرے رب کی نظر ہو جاوے غلام حبیب کی یاد میں چھوڑے غلام حبیب کی یاد میں چھوڑے تے حبیب اللہ اکبر حبیب بھی عام نہ ہوئے
حبیب بھی آمنہ ہو. یہ بیان کرتے ہیں حضور, یہ بیان کرتے ہیں. حافظ صاحب, قاری صاحب غور کریں, میری گل پہ غور کریں. ان مصطفیٰ دی شان تے گفتگو کرتے ہیں, ان مصطفیٰ دی شان تے گفتگو کرتے ہیں. آپ دا مقام کی سی, آپ پر وحی کس انداز سے آئی, آپ پر وحی جبرائیل لے کر آیا یا ڈائریکٹ آئی یا کیا ہوا. میں نے کہا کہ مقام مصطفیٰ وحی میں پڑا. دسو حافظ صاحب, مقام مصطفیٰ وحی میں پڑا ہے, مقام مصطفیٰ جبرائیل کے آنے میں پڑا ہے؟ نہیں, جبرائیل تے آدم کو بھی آتا رہا, جبرائیل تے موسیٰ کو بھی آتا رہا, جبرائیل تے یوسف کو بھی آتا رہا, جبرائیل تے عیسیٰ کو بھی آتا رہا. مقام مصطفیٰ جبرائیل کے آنے میں نہیں ہے, مقام مصطفیٰ وحی کے آنے میں نہیں ہے. جب رب نے فرمایا, قرآن سے سوال کیا, کلام اللہ کا کلام, میں سب سے سوال کیا, تم میں سے کسی پر اتارو, برداشت کر لو گے؟ کہا نہیں برداشت کر سکتے. پھر اپنے حبیب پر اتارا. مقام مصطفیٰ اس میں بھی نہیں ہے. مقام مصطفیٰ اس میں بھی نہیں ہے, مقام مصطفیٰ اس میں بھی نہیں ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے حضور سے سوال کیا, حضور جب مقام مصطفیٰ جبرائیل کے آنے میں نہیں ہے, مقام مصطفیٰ کلام اللہ کے ہاتھ کو کرنے پر نہیں ہے, کہا کلام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ہے کس پہ؟ کہا مقام مصطفیٰ ثم لنا فددلہ فقال قاب قوسین او ادنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کہا مقام مصطفیٰ ثم لنا فددلہ فقال قاب قوسین او ادنی. غلام سے سوال ہوا, وہ کہتا ہے تسی وہی کی گل کرتے ہو, او وہی کی جبرائیل چھوٹی سا ہے, میرے حضور سے عین ذات کو دیکھ کے آئے, عین ذات کو دیکھ کر آئے. اور کلام بھی پردے میں نہیں ہوا, کلام بھی پردے میں نہیں ہوا. مقام کیا؟ مقام یہ ہے کہ موسیٰ چھوٹی سی تجلی کو برداشت نہ کر سکے, موسیٰ چھوٹی سی تجلی کو برداشت نہ کر سکے, طور جل کر خاک ہو جائے, قرآن کا کوئی مقام برداشت نہ کر سکے, اور میرے مصطفیٰ جائیں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو عبور کرتے ہوئے, براق پر سفر کرتے ہوئے. ہاں, اس وقت کیا ہے انداوا صاحب, اس وقت کیا کون سے پردے تھے؟ میں نے کہا مصطفیٰ اور سرکار کے درمیان پردے, مصطفیٰ اور رب کے درمیان پردے نہیں تھے. ہاں, جو ملاقات ہو رہی تھی اس کے گرد پردے ضرور تھے, کہ جو ملاقات میں اپنے حبیب سے کرتا ہوں قیامت تک سر مارتے رہو نہیں پہنچ. اللہ 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 سر مارتے رہو. ہاں, پردے مصطفیٰ اور رب کے درمیان نہیں تھے. ہاں, ارد گرد ضرور تھے, ارد گرد ضرور تھے. اے عقدے نے علم غیب, میرے رب وہ پردے کیوں پائے؟ وہ کلام ہوا تھا جو نہ فرشتوں کو پتا, نہ ملائکہ کو پتا, نہ جن کو پتا, نہ انسان کو پتا. حافظ صاحب, اے عقدے نے علم غیب, میرے رب نے گل تا کی تھی کہ تسی تے غیب کی گل کرتے ہو, میں تانوں دکھا دینا میرے تے مصطفیٰ کے درمیان جو گل ہوے وہ بھی غیب, وہ بھی غائب ہوتی ہے, وہ تسی تو بھی نہیں پہنچ سکتے, تم نہیں پہنچ سکتے, تمہارے پاس کی بات نہیں ہے. تم مصطفیٰ کے غیب کی بات کرتے ہو, ارے تم تو مصطفیٰ کے مقام کے غیب کو نہیں پہنچ سکتے. تم مصطفیٰ کے غیب کی بات, یہ بات کرتے ہیں مصطفیٰ کیا دیکھتے تھے. ارے اس کو چھوڑو, تم بتاؤ تمہاری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ تمہاری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ تم بتاؤ تمہاری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ میرے حضور بیٹھے, صحابہ نے سوال کیا, صدیق بیٹھے, عمر بیٹھے, عثمان بیٹھے, حیدر کرار بیٹھے, سوال
حضور حضور جب آپ کلام کر کے آئے تھے رب ذوالجلال کو دیکھ کے آئے تھے حافظ صاحب امام الانبیاء کو دیکھ کے آئے تھے کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں مقام میں سبحان اللہ امام الانبیاء جب بنے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے سنا یوسف حسن و جمال کا منبع ہے میرے حضور جب یوسف نے آپ کو دیکھا تھا تو اس کے چہرے کا کیا آیا کہا یوسف نے جب آپ کو دیکھا اس کے چہرے کا کیا عالم تھا آپ صاحب حضور کے غلاموں میں جو بول پیا اور کیا کہ آپ حضور سے کیا پوچھتے ہیں ادنا سا غلام عروہ بن مسعود تھوڑی سی آواز دھیما لہجہ کہا حضور سے کیا پوچھتے ہو میں بتاتا ہوں میں نے جب محمد کو دیکھا کلیجہ باہر نکال کر رکھنے کا دل کر دیا اور پھر غلام نے کہا پھر اس زمانے میں چال چالے مگر تم ساتھ تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے مگر تم ساتھ تمہیں کو دیکھا حج کعبہ میں طواف کرتے میری نظر نے حاجیوں کو بخوب دیکھا پر قسم خدا کی احرام باندھے طواف کرتا تمہیں کو دیکھا اور اگرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہے برنگ دیگر بلے میں خوشبوئے روح پر صدا مہکتا تمہیں جی تشریح آج تک کوئی بیان نہیں کر سکیا کہ او ادنا کیا چیز او ادنا کون سا مقام او ادنا کیا چیز میرے مالک نے او ادنا کو تو چھوڑیں قرآن کو دیکھ لیں اس میں جس انداز سے اپنے حبیب کی شان بیان کیا تم تو اسی کو نہیں پہنچ سکتے تم تو اسی کو نہیں پہنچ سکتے بتاؤ میرا مالک قسمیں کھاتا ہے سبحان اللہ آپ قسمیں کھا لے جب کسی چیز کی قسم کھائے تو آگے کچھ لگا دیتا ہے یا وہاں لگا دیتا ہے یا کسی طریقے سے گھوم کے اس چیز کی طرف آتا ہے لیکن وہ کیا چیز ہے جس کی میرے مالک نے ڈائریکٹ قسم کھائی بسم اللہ بسم اللہ یاسین طٰہٰ مدثر مزمل کون ہے ڈائریکٹ قسمیں کس نے کھاتا ہے سوال ڈائریکٹ قسمیں میرا مالک کیوں کھاتا ہے میں نے کہا قسم تو بہت چھوٹی سی چیز ہے قسم تو بہت چھوٹی سی چیز ہے کہا کہ مقام مصطفیٰ کیا کلام اللہ کے اترنے سے ہے میں نے کہا نہیں یہ محمد مصطفیٰ کا مقام نہیں ہے یہ رب کا تحفہ ہے میرے حبیب میں تجھے سب کچھ وہ عطا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں تیرا ساتھی کوئی نظر سب کچھ وہ عطا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں تیرا ساتھی کوئی نظر نہ آئے میں نے بات کی یوسف کے کمال کی موسیٰ کے جلال کی میں بتاتا ہوں اس کا جواب ثم لنا فنظرنا فکان قاب قوسین او ادنیٰ اس میں پڑھا جواب کی موسیٰ چھوٹی سی تجلی دیکھ کر چھوٹی سی تجلی دیکھ کر آپ کے چہرے انور کو کوئی تک نہیں سکتا کوئی دیکھ نہیں سکتا کوئی نظر نہیں جما سکتا اتنا کمال تھا اتنا جلال تھا اتنا حسن تھا آپ کے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا حسن مصطفیٰ پر بات کرتے میں نے کہا وہ چھپا دیا گیا تھا کہتے ہیں چھپا کیوں دیا گیا تھا میں نے کہا موسیٰ کی تجلی مندے ہو آختے ہو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھی یہ ہوتے چھوٹی کی تجلی تھی جڑا ایک ذات کو دیکھ کے آیا ہے جڑا کو حالت تبسمی میں دیکھ کے آیا ہے میرا آقا جڑا کلام کر کے آیا ہے جس آپ کی آیات لے کے آیا ہے جو روز اول اس میں نور سے معروف تھا
روزے پر اس کے نور سے معروف تھا، اس کے حسن کا کیا کمال ہوگا، اس کے حسن کا کیا جمال ہوگا، اس کے حسن کا کیا مقام ہوگا۔ مقام کی سی مقام ایک کہ حضور جنگ میں چھے، حضور جنگ میں چھے۔ حضرت کعب کئی جنگہ لڑی آگے، اب بات آگئی ہے غلامی کی۔ مقام مصطفیٰ دیکھو، عشق مصطفیٰ دیکھو، اور تم غلامی پر آ کے باتیں کرتے ہو، تم ستے پہ ہوندے ہو، وہ غلامی سو کی ہے، غلامی سو کی ہے، اور تسی تو ہمیں تے سو کھڑا لگ گیا ہے، تسی غلامی ان غلاموں سے پوچھے حافظ صاحب حضرت کعب کئی جنگیں لگے، آپ سے سلم کی حضور جنگ ہوئی، آپ سے سلم کی قدموں میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ جان ماں باپ سب آپ پر قربان، جان ماں باپ سب آپ پر قربان۔ حضور کو فار کو پتہ چل گیا ہے آپ کون سا لباس پہن کے آئے ہیں، ایلیا کے لباس بدل جاؤ، ایلیا کے اپنا لباس رکھتے ہو، کہا حضور میرا لباس پہن لیجئے، آپ نے پہن لیا، آپ چل پڑے، جب لباس مصطفیٰ پڑا ہے جس پر کفار کی نظر ہے، لباس مصطفیٰ پڑا ہے اور کعب دم بخود کھڑا ہے، مجال بھی تو نہیں ہوندی نا چاند بھی، لباس مصطفیٰ ہوئے غلام پچھڑ بغیر ہاتھ لا دے حافظ صاحب ایک کوئی جان لے، لباس مصطفیٰ پڑا ہے، غلام دم بخود کھڑا ہے، نظر ہوتی ہے، حضور اے میں پایا، آپ مسکرائے، آپ کیوں نہیں آپ نے پتہ سی کہ کعب چاہتا کی ہے، آپ کو تو پتہ تھا کعب چاہتا کیا ہے۔ حافظ صاحب غور کریو میری گال غور کریو، تمہیں تو غلامی دسن لگا، غور کریو، آپ نے کہا پہن لیا، جب پہن لیا نا تو بھاگ پڑا کفار کی جانب بھاگ پڑا، حضور اس طرف وہ اس طرف، کفار کعب کے پیچھے، حضور کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کسی نے سوال کیا کعب جتنوں نب کے مار چھٹے تے پھر کیا کہ میں تے چاند آئیے سا اس دن میں مار لیندے، اور لباس مصطفیٰ میرے تن پر تھا، جنت ملی نہ ملی اس لباس کے صدقے ضرور مل جاتی۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی ایک دوست نے پیر صاحب کی خدمت میں ایک شعر پیش کیا ہے، الہی ہو عشق نبی میں انہیں ایسا کمال، الہی ہو عشق نبی میں انہیں ایسا کمال، عاشقوں میں ہے جیسے حضرت بلال، ہر سو ہو بلند یہی صدا، ہر سو ہو بلند یہی صدا کہ میرا حال تیرا حال، میرا حال تیرا حال، میرا حال تیرا حال، نعرہ رسالت۔ شعر تسا کیتا ہے تے ہن شعر میں ہی پڑھنا، فرق اتنا ہے کہ تسا اپنا عقل اختیار کیتی ہے، وہ ہوندا سارا سرکار دا کرم ہے، لیکن میں ہن شعر اس دا پڑھن لگا، انداز صاحب جی وقت نے مجھا آنا سادے آلے گل ٹھیک کر دے تسی، لیکن ساڈے واسطے مجھا آنا نہیں، ساڈے واسطے وہ ہے جڑا حیدر کرار دی کلمہ دی خاک کو لے گیا، حیدر کرار دی قدمہ دی خاک، پوچھو کیوں دسو اقبال وہ کیوں حیدر کرار دی قدموں کی خاک ملی ہے؟ میں نے کہا اقبال کے ہم اصل شعراء تو اور تھے، اقبال سے بڑے بڑے شعراء تو اور تھے، لیکن دل پر آج بھی اثر اقبال کی بات کرتی ہے، کیونکہ بات میں حق ہو تب اثر کرتی ہے، اور کیوں اقبال کی بات میں حق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حق کو ڈھونڈو تو حیدر کرار ہوتا ہے، حیدر کرار ہوتا ہے، ہم کہنے لگتا ہے نہیں، حافظ صاحب اقبال کی عقد ہے عشق، میں کل ولایت پر گفتگو کر رہا تھا، کل ولایت پر گفتگو ہو رہی تھی، آپ میں سے کئی اور دوست آئے، میں کل ایک اور میں کہ ایک گل دسنا بھول گیا،
حضور دے غلام سے ولی حافظ صاحب اللہ دے ولی کہا کہ تم میرے قریب آؤ. سوال ہوا کہ میں آپ کے قریب آؤں, آپ کہاں تک لے کر جا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. ویسے سر کوئی آخر ہے کہ یہ اللہ کے قریب لے جائیں گے, کوئی کہتا ہے یہ نبی کے قریب لے جائیں گے, کوئی کسی کے قریب, کوئی کسی کے. آپ مسکرائے, آپ نے آخیا کہ میں تمہیں علی کے قریب لے کر جاؤں. کیوں؟ حافظ صاحب کیوں؟ میں تو عشق مصطفیٰ چاہتا